چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے اللہ سے اسباب کے دائرے میں رہ کر لیں۔ اسباب کے سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے، بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت پیر صاحب کے مربیوں میں تھے، جن حضرات نے حضرت پیر صاحب کی تربیت فرمائی ان میں حضرت بابو عبداللہ بھی تھے۔ کسی شعبے میں سرکاری ملازم تھے، اور ابھی ماضی قریب تک سرکاری ملازمین کو بابو کہا جاتا تھا، اسی مناسبت سے ان کے نام کے ساتھ بھی یہ لاحقہ لگ گیا تھا۔ بہت بلند مقام کے اللہ والے تھے، بڑے صاحب کشف تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے، اور وہ حضرت بابو عبداللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ طلباء تھے کالج کے، حضرت پیر صاحب خود اس زمانے میں طالب علم تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جا کر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کچھ طلباء آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو بھیجوں؟ فرمایا ایک ایک کو الگ الگ بھیجنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو انفرادی ملاقات کا وقت ہوتا ہے اس میں بعض حضرات بغیر اجازت کے کمرے کے اندر آ جاتے ہیں، کہیں بھی ہو، یہیں کی بات نہیں کی جا رہی، وہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے دل کی بات اپنے شیخ سے کہنا چاہتا ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، وہ دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ یا شیخ کو اسے کوئی مشورہ دینا ہے یا کسی بات پر تنبیہ کرنی ہے، کچھ سخت لہجے میں بھی بات کرنی ہے، اور شیخ دوسرے کو نہیں سنانا چاہتا، وہ شیخ و مرید کے درمیان کی امانت ہوتی ہے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ انفرادی ملاقاتوں میں ایک ایک کو الگ الگ ملنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ بھی امانت کے خلاف ہے، بغیر اجازت۔ یقینی بات ہے، اب اتنی بد اخلاقی تو کوئی نہیں کرے گا کہ کوئی آ گیا تو اس سے کہے آپ کیوں آ گئے، چلیے نکلیے باہر، لیکن تکدر ہوتا ہے اور تکدر کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر صاحب سے فرمایا ایک ایک کو الگ الگ بھیجنا، اور بہت مختصر ملاقات کی۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ بعد میں ہر طالب علم نے اپنا یہ تاثر ظاہر کیا کہ بس حضرت نے مجھے وہی نصیحت کی جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، جو میری بیماری تھی گویا اسی کی نشاندہی کر دی۔ کسی نے ملاقات کی، چہرہ دیکھا اور فرمایا، اس نے دعا کی درخواست کی، حضرت دعا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، تم جھوٹ مت بولا کرو بس۔ کسی سے فرمایا ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن تم وعدہ کرو اب بدنگاہی نہیں کرو گے۔ کسی سے فرمایا اب خیانت نہیں کرو گے، اب وعدہ خلافی نہیں۔ جس کی جو بیماری تھی اسی کی نشاندہی کی۔ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی۔ یہ حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بوڑھے تھے، تہجد کا وقت ہوا، اٹھے تو بجلی چلی گئی۔ دونوں پڑوسی ملکوں کا تقریباً ایک جیسا حال ہے۔ اب اچانک جب بجلی چلی گئی، ہو سکتا ہے بیٹری وغیرہ کا انتظام نہ رہا ہو، اس زمانے میں انورٹر کا انتظام اتنا عام نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں بوڑھا ہوں، کیسے استنجا کروں گا، کیسے وضو کروں گا، اللہ اس وقت کی مناجات سے مجھے محروم نہ فرمائی۔ بس بجلی آ گئی، بلب جل گیا، پنکھا چلنے لگا۔ وہ سمجھے کسی وجہ سے گئی، آ گئی، اطمینان سے گئے، استنجا کیا، وضو کیا، تہجد پڑھی، اپنے معمولات پورے کیے۔ پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن آیا، پھر بجلی چلی گئی۔
جب پھر بجلی گئی تو ان کو خیال آیا کہ کیا بات ہے بھائی، بار بار بجلی جا رہی ہے۔ تو ان کے دل میں القاء ہوا، عبداللہ ہم اسباب سے دینا پسند کرتے ہیں۔ تو انہیں خیال آیا یہ کیا بات میرے دل میں ڈالی گئی، تو کیا اب تک جو بجلی آ رہی تھی وہ بغیر اسباب کی تھی؟ اپنے پوتے سے فرمایا بیٹا دیکھو جا کر بجلی کیوں گئی ہے۔ وہ صاحبزادے باہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہنے لگے دادا ابو پرسوں رات میں آندھی آئی تھی، درخت گرا تھا، اس سے کھمبا گر گیا تھا، ابھی بجلی والے آئے ہیں، کھمبا بنا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ کھمبا گرا ہوا تھا، اب آئے ہیں بنانے کے لیے۔ اس وقت سے اب تک جو آ رہی تھی وہ زمین والے پاور ہاؤس سے نہیں آ رہی تھی، وہ کسی اور پاور ہاؤس سے آ رہی تھی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ یہ میں آپ کو بہت پرانا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ میں نے اپنے حضرت کی زبان سے خود سنا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ بغیر اسباب کے بھی جس کو جو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور جب دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کا پابند بنایا۔ آپ بتائیں رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ ایک بزرگ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک درخت کی سوکھی ٹہنی ہے، تھوڑی دور پر کھجور کا ایک ہرا بھرا درخت ہے، ایک پرندہ وہاں سے کھجور توڑ کر لاتا ہے اور اس سوکھی ٹہنی میں اوپر ڈال کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر توڑ کر لاتا ہے، پھر ڈال دیتا ہے۔ تو ان کو خیال ہوا کہ یہ پرندہ یہاں کھجوریں کیوں جمع کر رہا ہے، اوپر چڑھے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا تو ایک بوڑھا اندھا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پرندہ وہاں سے کھجوریں لے لے کر کے آ رہا ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ روزی اللہ اس طرح پہنچاتے ہیں۔